امام اگر کافر ہے، اگر بیت اللہ کا امام کافر ہے، لوگوں نے آج بھی کہا، اس سال بھی لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم مہینہ پہلے بھی لوگوں نے کہا، میں کہتا ہوں اس داڑھی اور پگڑی کا کیا مقام ہے جو داڑھی اور پگڑی رکھ کر جو ممبر و محراب کا وارث بن کے ذلیل حرکتیں کرتا ہے اور حرم کے امام کو کافر و زندیق کہتا ہے، اور اتنا بڑا کافر کہتا ہے کہ اگر سور اور خنزیر سے مس کر کے گزر جاؤ تو وضو کا اعادہ مستحب ہے۔ حرم کے امام اور ان عرب شیوخ کو اگر مس کر کے مصافحہ کر دو تو مصافحے سے بھی کافر ہو جاؤ گے، مصافحے سے بھی کافر ہو۔ مجھے بتاؤ ان آدمیوں کو میں ذلیل نہ کہوں تو کیا کہوں؟ مجھے بتاؤ میں ایسے آدمی کو کمینہ نہ کہوں تو کیا کہوں کہ جس کی امامت کے بغیر میرا حج نہیں ہوتا، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو کے روزہ رسول، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے سلام بھیجو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں، اگر دور دراز درود و سلام پڑھو فرشتے وہاں پہنچاتے ہیں، میں اور آپ جائیں اور وہاں سلام پیش کریں تو رسول اللہ سلام سنیں۔ حرم کا امام عشاء کی، فجر کی اور مغرب کی نماز پڑھائے تو اس کے قرآن کو بھی رسول اللہ سنیں، اس کی تلاوت کو بھی رسول اللہ سنیں۔ اور آج کا مولوی، آج کا یہاں کا داڑھی رکھنے والا، آج کا یہاں کا مصلی کا وارث لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، الو بناتا ہے اور کہتا ہے کہ حرم کے امام کافر ہیں، وہ خدا ہیں وہ خدا ہیں۔ میں کہتا ہوں تیرے ایمان کا خود کباڑا ہو سکتا ہے، تو اپنے ایمان کی فکر کر۔ عرب کے اماموں کو چھوڑ، وہ اتنے اونچے ہیں کہ اللہ نے ان کو رسول اللہ کے مصلی کے لیے چن لیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو رسول اللہ کے مصلی کے لیے چن لیا ہوا ہے۔ میں آگے جا کر چند باتیں اس حوالے سے میں ذکر کروں گا، لیکن چونکہ بات موضوع کو آج ختم کرنا ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے میں